بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا ہمارا سبق تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کیسا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے تمام ویور حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اچھا ویورز، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کیسا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اگر تجوید میں غلطی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو یا غلط پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لحن۔ تمام ویور حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس ایک قلم اور ایک کاپی رکھ لیں اور ان باتوں کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے سبق کو سمجھنا آسان ہو۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ لحن ایک قسم غلطی کو ہی کہتے ہیں۔ پھر لحن کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لحن جلی، نمبر دو لحن خفی۔ یہ لحن کی دو قسمیں ہیں۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کسے کہتے ہیں، یہ ابھی ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ لحن جلی موٹی اور واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کرنے سے قرآن پاک کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ویور، اس کی لحن جلی کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، کسی حرف کو کیا کر دینا؟ بڑھا کے پڑھ دینا۔ بڑھانا، جیسے یہ الحمدللہ ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اس کو کیا پڑھنا؟ الحمدللہ پڑھ دینا۔ اب یہاں پر واو کا اضافہ ہو گیا، یہ لفظ کیا ہو گیا؟ زائد ہو گیا۔ تو پہلا کیا تھا؟ کسی حرف کو بڑھانا۔ الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، تو اس سے معنی میں کیا ہو جائے گی؟ تبدیلی ہو جائے گی۔ یہ لحن جلی کی پہلی صورت ہے۔ نمبر دو، کسی حرف کو کم کرنا، جیسے ولم یولد کو ولم یولد پڑھنا۔ یہ ولم یولد ہے، اس میں واو کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا، ولم یولد پڑھ دیا۔ نمبر تین، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا، جیسے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا۔ یہ الحمد ہے، اس ہا کو کیا پڑھ دینا؟ الحمد پڑھ دینا۔ یہ بھی لحن جلی ہے۔ اچھا جی، چوتھی صورت اس کی یہ ہے، ان میں جو ہے نا حرکات ہے ان کو آپس میں تبدیل کر دینا۔ حرکات کو تبدیل کرنا، جیسے ان عمتا ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ انعمتا۔ اس کو ہم کیا پڑھ دیں؟ ان عمتو پڑھ دیں۔ یہ بھی لحن جلی میں آ جاتا ہے۔ نمبر پانچ، جو متحرک حرف ہے اس کو ہم کیا پڑھ دیں؟ ساکن پڑھ دیں۔
متحرک کو ساکن پڑھنا. پانچویں صورت کیا ہے؟ متحرک کو ساکن پڑھنا. جیسے می یوم الجمعہ کو، یہ ہے جمعہ، جیم کے اوپر بھی پیش ہے، میم کے اوپر بھی پیش ہے. یوم یہ متحرک کو ساکن پڑھنا. اب یہ متحرک ہے، میم کے اوپر پیش ہے، اب اس کو ادھر کیا کر دیا؟ ساکن. می یوم الجمعاتی کو می یوم الجمعاتی پڑھ دینا. یہ پانچویں صورت ہے. اس کے بعد اور صورتیں بھی ہیں. چھٹی صورت لہن جلی کی یہ بنتی ہے ساکن کو متحرک، ساکن کو متحرک پڑھنا. ساکن کو متحرک پڑھنا. جیسے یہ اہدنا ہے، اہدنا میں ہا کیا ہے؟ ساکن ہے. اس کو ہم کیا پڑھ دیں؟ اہدنا، اہدنا پڑھ دیں. یہ بھی لہن جلی کی ایک قسم ہے. ساتویں صورت جو مشدد حرف ہے اس کو بغیر مشدد کے پڑھ دیں، بغیر تشدید کے پڑھ دیں. جیسے مشدد کو بغیر تشدید کے پڑھنا. جیسے یہ ایاکا میں یہ یا ہے، لفظ یا یہ مشدد ہے، ہم اس کو کیا پڑھ دیں؟ ایاکا. اس کو بغیر تشدید کے پڑھ دیا. یہ بھی لہن جلی میں آ جاتا ہے. اچھا جی، آٹھویں صورت یہ ہے کہ مشدد حرف کو، جو مشدد کو بغیر تشدید، جیسے ایاکا کو ایاکا پڑھنا. اور اب یہاں پر حرف مشدد نہیں ہوگا، ہم اس کے اوپر اگر تشدید لے کر آ جائیں گے تو یہ بھی لہن جلی ہو جائے گی. جیسے متحرک کو مشدد پڑھنا. جیسے یہ جمع، جیم میم عین، جمع، تینوں حرف متحرک ہیں، ہم جمع کو جمع پڑھ دیں. کیا پڑھ دیں؟ جمع. ویورز یہ 8 صورتیں لہن جلی ہیں. لہن جلی آپ کو بتا دیا ہے، موٹی، صاف اور واضح غلطی کو کہتے ہیں. ہاں، اب رہی یہ بات کہ اگر یہ غلطیاں ہو جائیں تو ان کا حکم کیا ہے. تو ان کا حکم بھی نوٹ کر لیں آپ اپنی نوٹ کاپی میں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ لہن خفی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے. لہن جلی کے ساتھ ویورز قرآن پاک کو پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور بعض اوقات، بعض جگہ میں نماز میں اس کے معنی بدلنے کی وجہ سے، لہن جلی کرنے کی وجہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. تو ان غلطیوں کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا، ان غلطیوں کا خیال کرنا ہے، یہ غلطیاں آپ سے نہ ہوں. اور پھر نیچے نمبر 2 رہ گیا تھا لہن خفی. لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ لہن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں.
چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. اس سے معنی تو نہیں بدلتا، لیکن قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. جیسے را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو جو کیا پڑھا جاتا ہے؟ پر موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ہم اس کو کیا کر دیں؟ باریک پڑھ دیں. جیسے یہ علم تارا ہے، علم تارا، تو را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ہم اس کو کیا کر دیں؟ باریک پڑھ دیں. علم تارا، تارا تارا، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ تلاوت کی جو خوبصورتی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ جو خوبصورتی ہے نا تارا موٹا پڑھنے کی، یہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. زیر ہونے کی صورت میں ہم اس کو کیا کر دیں؟ پر پڑھ دیں. جیسے الحمد للہ رب العالمین. اب الحمد للہ، یہاں پر لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، ہم اس کو کیا کر دیں؟ پر پڑھ دیں. الحمد للہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تلاوت کی جو خوبصورتی ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ لحن خفی کے ساتھ قرآن پڑھنا لحن خفی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے، یہ اس کا حکم ہے. لحن خفی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے.